شعبان کے مہینے میں یہ 15 کام جو بندہ کرتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا گناہ ملتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر انسان کی اس حالت میں موت آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر شعبان کے اندر جو بدعات کی جاتی ہے، آج ہم ان 15 باتوں پر غور کریں گے۔ وہ 15 چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ 15 کام آپ نے شعبان کے مہینے میں بالکل بھی نہیں کرنے ہیں۔ ویڈیو بہت اہم ہے، ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرمائیں گے اور آخرت بھی اچھی فرمائیں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں ان باتوں کا آغاز کرتا ہوں۔ کیا کیا کام ہم نے اس شعبان کے مہینے میں کرنے ہیں اور کیا کیا کام ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ جو کرنے ہیں اس پر تو میں نے ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور رمضان تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور جو کام نہیں کرنے ہیں وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، آتش بازی کرنا۔ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور مجوسیوں کی یہ نقل ہے، مجوسی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہندوانہ رسومات ہندو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے اور دیکھا جائے تو فضول خرچی ہے، اور یہ آگ سے کھیلنا یہ قہر الہی کی طرف نشانی ہے۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی بھی اور جان کا ضیاع بھی ہے۔ کئی لوگ ایسے جو انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں ان پٹاخوں پھوٹکریوں کی وجہ سے۔ تو یہ کام نہیں کرنا ہے، ورنہ کریں گے تو مجوسیوں میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ خود بھی نہ کریں، بچوں کو بھی نہ کرنے دیں آپ یہ کام۔ اس سے خود بھی انسان بے چین ہوتا ہے، اور گھر کے افراد جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ٹھادری سے آواز آتی ہے، بھئی کیا پورے محلے میں، پوری گلی میں، پورے علاقے میں ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ عبادت بھی لوگ صحیح طرح نہیں کر رہے ہوتے، وہ سب کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اللہ کے عذاب میں پھر بھگتے، نہیں کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ نمبر 2، مسجدوں اور اس کے علاوہ گھروں کو، بازاروں کو میں چراغاں لوگ کر لیتے ہیں۔ وہ شب برات ہے، بتیاں لگا لی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھروں پر موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ فلاں 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 کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ اعراف کی آیت ہے، 31 نمبر آیت ہے۔ اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، چراغاں کیا جا رہا ہے، فضول خرچی ہے۔ گھروں میں موم بتیاں لگائی جا رہی ہے، فضول خرچی ہے۔ یہ نہیں کرنا آپ نے۔ جو تیسرا کام ہے، بعض لوگ حلوہ پکا رہے ہوتے ہیں۔ حلوہ کیوں پکایا جاتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شب برات آتی ہے کہ لوگ حلوہ پوڑیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں رش لگ جاتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ نمبر 4، مسجد میں اجتماع کا اہتمام کرنا۔ دیکھیں، یہ مبارک رات ہوتی ہے، بڑی بابرکت رات ہوتی ہے۔ اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، یکسوئی کے ساتھ، تنہائی میں رہ کر۔ اگر آپ تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت صرف مسجد میں جو نماز پڑھتے وہ فرض نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جو سنت اور نوافل وہ گھر میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر عبادت کریے، وہاں آپ کو بڑی یکسوئی ملے گی۔ آپ کو وہاں پر رات کو سو جاتی ہے، اس وقت آپ عبادت کیجیے۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا، اجتماعات کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ۔
نمبر 5، نوافل کی جماعت مبارک راتوں میں عام یا دنوں میں نہیں پڑھانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہمارے مسجدوں میں لوگ تسبیح نماز کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو دیکھیں، عورتیں تسبیح نماز کی جماعت کروا رہی ہوتی ہیں۔ بھائی دیکھو، جو جماعت ہوتی ہے وہ یا واجب کی ہوتی ہے یا پھر وہ جماعت ہوتی ہے جو فرضوں کی ہوتی ہے، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ تسبیح نماز کی جماعت کروانا احناف کے نزدیک جماعت نہیں ہے۔ اور عورتوں کو دیکھا جائے، عورتیں کتنی جماعت کروا رہی ہوتی ہیں، عورتیں تسبیح نماز پڑھا رہی ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، کیا فائدہ جب وہ قبول ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ ہاں، نمبر 6، قبروں پر پھول ڈالنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قبروں پر پھول اور چادریں پڑ چڑھانے والوں کو سنت کی ضد قرار دی کہ سنت نہیں ہے یہ۔ نمبر 7، کہا جاتا ہے کہ مردوں کی روح گھروں میں آتی ہے اور پوچھتی ہے آج تم نے کیا پکایا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، نمبر 9، شب برات کی فاتحہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بعض جگہ تو رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر بھلا تہوار نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ایصال ثواب جب چاہے، جس وقت مرضی چاہے کر سکتے، جس دن چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی مختص وقت نہیں ہے۔ ہاں، نمبر 11، برتنوں کا بدلنا۔ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ لوگ برتنوں کو بدلتے ہیں۔ بھائی شب برات آ گئی ہے، اب پرانے برتنوں کو سائڈ پہ کر دو، نئے برتنوں کو نکال لو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نمبر 12، لوگ گھروں کو لیپتے ہیں، کلی وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں، بھائی شب برات آ رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، بی بی عائشہ کی روٹیاں بنانا، اس کی بھی کوئی اصل، کچھ لوگ شب برات میں بی بی عائشہ کی روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ، نمبر 15، کچھ لوگ قبرستان میں رات گزارتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، قبرستان میں آپ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی قبرستان گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کبھار چلے جائیں، لیکن ضروری سمجھ کے یہ کام کرنا، قبرستان جانا ہے نہیں جائے گا تو گناہ ملے گا، یہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ 15 چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں، یہ 15 کام نہیں کرنے اور 5 کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی برائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔